یاد رکھ لیں جسے رب کی رحمت مل گئی وہ گناہوں سے بچ گیا. انسان کا مصیبتوں میں ہونا یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. انسان کا مشکلات میں گھر جانا یہ فکر والی بات نہیں ہے. اگر کوئی فکر والی بات ہے، کوئی رنج والی بات ہے، کوئی غم والی بات ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ پریشانیاں آ جائیں، مشقتیں آ جائیں تو ہم متفکر ہو جاتے ہیں، ہم الجھنوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس غم سے نجات ملے، کیسے اس پریشانی سے نجات ملے، کیسے دکھ درد سے نجات ملے. ہر انسان لمحہ لمحہ سوچتا ہے، مگر انسان گناہوں میں مبتلا ہے کبھی نہیں سوچتا کہ اس سے نجات کیسے مل جائے، کبھی نہیں سوچتا کہ اسے ہم کیسے ترک کر دے. آپ دیکھیں نا، انسان آتے ہیں مولانا صاحب یہ پریشانی کیسے دور ہوگی، یہ مصیبت کیسے دور ہوگی، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کیا، کوئی تعویذ ہے کیا، کوئی حل ہے کیا، مگر کوئی نہیں آتا کہ اس گناہ میں مبتلا ہوں نجات کیسے ملے گی، اس گناہ میں پھنسا ہوا ہوں اسے چھٹکارا کیسے ملے گا، اس گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں کوئی وظیفہ ہے کہ نکل جائے. ہماری صورت حال یہ ہو چکی ہے، مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، گناہوں سے نہیں نکلنا چاہتے. گناہ سے نکلنا کمال ہے، مصیبتوں سے نکلنا گناہ کے مقابل میں کوئی کمال نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیاحت کے دوران، سیر و تفریح کے دوران، دنیا گھومنے کے دوران کسی بندے مومن کو دیکھا تھا کہ سمندر میں اس حال میں پڑا ہوا ہے کہ اگر پانی چڑھے تو مچھلیاں نوچ کر کھائے، پانی اترے تو پرندے نوچ کر کھائے، مگر کہہ رہا ہے زبان سے کہ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے. شیخ سعدی نے پوچھا کہ بندے تجھے معلوم ہے کہ کس قدر مصیبت میں گرفتار ہو کہ پانی چڑھے تو مچھلیاں کھاتی ہے تمہیں اور پانی اترے تو پرندے نوچ کے کھاتے ہیں، تم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، تمہارے بدن میں اتنی قوت نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. تو اس نے کہا او سوال کرنے والے تجھے معلوم ہے کہ میرے مولا نے مجھے مصیبت میں رکھا ہے، گناہوں میں تو نہیں رکھا ہے. مولا نے مصیبت میں رکھا ہے، گناہوں سے جو بچا کر کے رکھا ہے اسی پر خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہی ہماری شان ہونی چاہیے. مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، جس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے وہ گناہوں کی فکر ہونی چاہیے، گناہوں سے نجات کی فکر ہونی چاہیے، گناہوں سے نکلنے کی فکر ہونی چاہیے. اور جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا سمجھ لیں کہ ہم اپنی دنیا کا بھی خسارہ کر رہے ہیں اور ہم اپنی آخرت کا بھی خسارہ کر رہے ہیں. مولا ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے، دینی شعور عطا فرمائے، دینی سمجھ عطا فرمائے، خدا کا خوف عطا فرمائے، آخرت کا خوف عطا فرمائے اور دنیا کو سکی گناہوں سے ہمیں بچنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے.